بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مکہ کے پہاڑوں کے عقب میں 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرسبز و شاداب وادی سے ذرا آگے بنی ہواجون کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنی بلاغت اور حکمت کی بنا پر اعجاز میں معروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود وسیع اور بلیغ عربی بولتے تھے بلکہ اس زبان کے محافظ اور معلوم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت لوگ اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتیں اور نامولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہی عورتوں میں ایک معزز اور محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام رضاعت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا، وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ کے بچے عبداللہ، انیس اور شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضاعی بہن شیموں سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نامولود بچوں کے حصول کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید گدی پر سوار تھی، میرا حامد حارث اور دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری ہستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدی کمزوری کے سبب سست رفتار سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے آرام کیا، پھر مکہ کے سردار عبد المطلب کے غار لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و اکرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میں اور میرا خاوند مکہ پہنچے تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے سے اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں اور میرا بچہ جو بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا، آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکن شیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا اور میرے شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ واپسی کے سفر پر میری سست رفتار گدی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی خواتین رشک اور حسرت میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد و کام کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ بیماریوں کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کیا اور انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 یا 5ویں سال میں تھے کہ ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ایک جگہ پر کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کیا اور دل باہر نکالا اور اسے سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ 2 یہودی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کو ان پر شک ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس کا باپ ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ اور وہ یہودی بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا۔ جب آپ ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب آپ چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے جن کی بنا پر حضرت حلیمہ سعدیہ خوف زدہ ہو گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ کو والدہ کے حوالے کر آئیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حتیجہ سے نکاح فرمایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت حتیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ہستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا۔ انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ جب حضرت حتیجہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان دے کر اپنی والدہ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 79 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔